دولت دی ہے نا, دولت کمانا مشکل نہیں ہے, خدا کی قسم دولت کو سنبھالنا بہت مشکل کام ہے. کچھ نہیں ہوتا, آپ کی افطاریاں بہت اچھی ہو گئیں, آپ بڑی لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہو, آپ غریبوں کو برا بھلا مت کہو, 2 منٹ لگتے ہیں, اللہ کی نظر ہٹتی ہے اور یہ دولت ساری چھن جاتی ہے, روڈ پہ آ جاتا ہے آدمی. قرآن میں ایک جگہ نہیں, درجنوں جگہ اللہ نے کہا ہے یبسط الرزق لمن یشاء, جس کو چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دوں گا, اور جس کو چاہتا ہوں سارے کمانے کے طریقے اختیار کر لے, غریب کا غریب ہی رہے گا. تو موٹیویشن کرنی چاہیے غریبوں کو تاکہ سستی کاہلی دور ہو, مگر موٹیویشن کا یہ طریقہ کہ غریب احساس کمتری میں جانا شروع ہو جائے, یہ شریعت کے بالکل مطابق نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا یار, یہ تم گاڑیوں میں گھوم رہے ہو, تم راکٹ میں سفر کر رہے ہو, تم نے اتنا کما لیا, مرے گا تھوڑے دن میں دماغ ٹھکانے آ جائے گا, سبھی نے مرنا ہے, میں بھی مروں گا, آپ بھی مریں گے. اتنا بڑا غربت اتنا بڑا عیب نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے. اگر غربت عیب ہوتا تو سید الانبیاء کو اللہ مسکین غریب تھوڑی بناتا. ہاں, ایک سستی اور کاہلی کی جو غربت ہے جو ہماری قوم میں ہے, اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ سے غربت ہے, کرتا ہی کچھ نہیں ہے, دماغ نہیں استعمال کرتا. اس کے لیے موٹیویشن کی یقیناً ضرورت ہے, لیکن اس طرح سے موٹیویٹ نہ کیا جائے جس سے غریب موٹیویشن کے بجائے احساس کمتری میں آنا شروع اور مالدار فخر کرنا شروع کر دیں. یہ بالکل غلط طریقہ ہے. تو فرعون کی جو کھوپڑی تھی نا, فرعون کیا کہنے لگا, ما اریکم الا ما ارا. پہلی بات تو یہ کہ میں کبھی بھی کسی کی بات نہیں مانتا, میں ہمیشہ وہی کرتا ہوں جو کس کی کھوپڑی میں آتا ہے, میری کھوپڑی میں آتا ہے. نمبر 2, اس میں ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ جی اگر آپ کی کھوپڑی غلط نکلی تو پھر تو آپ مروا دو گے سب کو. پہلا جملہ فرعون نے یہ کہا کہ مجھے, گویا وہ بزمان حال اس نے کہا کہ مجھ پہ لوگوں کے مشوروں کا کوئی اثر نہیں ہوتا. جیسے آپ کسی کو سمجھانے لگو نا تو کیا ابے جا یار, تو کون ہوتا ہے سمجھانے والا یار, میں بے وقوف ہوں جو تو مجھے سمجھا رہا ہے, یہی ہوتا ہے نا, ابے جا. تو فرعون نے جو کہا نا ما اریکم الا ما ارا, اس کا مطلب اردو میں ابے جا, اس کا مطلب کیا ہے, ابے تو مجھے سمجھائے گا, میں وہی لوگوں کو بتاؤں گا جو کس کی کھوپڑی میں آئے گا, میری کھوپڑی میں آئے گا. اب ایک اشکال ہوتا تھا فرعون کے اوپر کہ سر آپ کی کھوپڑی غلط استعمال بھی تو ہو سکتی ہے نا, آپ نے ہمیشہ کرنا وہی ہے جو آپ کی کھوپڑی میں آ رہا ہے, اگر غلط آیا تو پھر ہم تو مروا دو گے آپ ہم سب کو. اس کا جواب آ کے فرعون نے یہ دیا, وما اہدیکم الا سبیل الرشاد, میں ہمیشہ تمہیں ٹھیک بات ہی بتاؤں گا. یعنی میری کھوپڑی میں ہمیشہ کیا آتا ہے, ٹھیک بات آتی ہے, کبھی غلط بات میری کھوپڑی میں نہیں آئی ہے. یہ کھوپڑی آرڈر پہ بنوا کے میری ماں نے میرے کھوپڑی میں لگائی تھی, سمجھ رہے ہو, یہ میڈ ان جاپان ہے. اس میں جتنے بھی وائرس تھے اور جتنے بھی ایرر تھے وہ سارے ایرر پہلے اور وائرس ڈیلیٹ کیے گئے. بیٹھ جاؤ میرا بچہ, یہ کون ہے, بیٹھ جاؤ, کس کا بچہ ہے ماشاءاللہ. تو جتنے بھی ایرر تھے وہ سارے کیا ہیں, اس میں ایرر ہے ہی نہیں. تو وما اہدیکم الا سبیل الرشاد, میں تمہیں سیدھی بات ہی بتاؤں گا, غلط بات آج تک میں نے کبھی نہیں کی. تو آگے کہنے لگا, اب وقال الذی آمنا, وہ جو سامنے تھا نا رجل مومن, جس کو قرآن کہہ رہے ایک رجل تھا جو ایمان لا چکا تھا. کیسا پکا ایمان ہوگا جس کو قرآن نے کیا کہا, اور اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میری اس کانورزیشن اور اس تقریر اور اس جو بات میں دربار میں سنا رہا ہوں نا, خدا کی نظر میں اتنی اس کی ویلیو ہے کہ ہزاروں سال کے بعد, صدیوں کے بعد سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئیں گے, اللہ جبریل کے ذریعے یہ پورا مکالمہ کس پہ نازل کرے گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اور نبی کا فاصلہ تو بہت زیادہ ہے, اللہ ان پہ نازل کرے گا یہ, اور پھر قیامت تک کے لیے اس کو اللہ کے کلام کا حصہ بنا دیا جائے گا. اور جب بھی تلاوت ہوگی وقال رجل مؤمن من آل فرعون, اللہ کہیں گے کہ ایک شخص تھا فرعون کی آل میں جو مومن تھا, ایمان اس نے چھپایا ہوا تھا اور فرعونیوں کو سمجھا رہا تھا, اور اس کے یہ الفاظ تھے. اس کو اگر پتا ہوتا کیسا جوش آتا نا, اس کو کتنی موٹیویشن ملتی, لیکن اللہ نے اس کو یہ ویلیو کیوں دی, اس کی قربانی بہت زیادہ. کیونکہ جب ماحول ایک طرف جا رہا ہوتا ہے, سارے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, تو انسان انہی کو خوش کرنے کے لیے چمچہ گیری میں لگ جاتا ہے. سر آپ مجھے بتائیں کیا کرنا ہے میں نے, سر آپ بالکل ٹھیک ہیں, سر آپ غلط. گورنمنٹ کے اداروں میں جا کے دیکھو نا, گورنمنٹ کے ادارے میں جا کے دیکھا آپ لوگوں نے, نہیں دیکھا تو جا کے دیکھ لو. جو سرکاری لوگ ہوتے ہیں, جو خاص طور پہ سیاست سے جن کا تعلق ہوتا ہے, تو وہ اپنے لیڈروں کو, آپ کو پتہ ہے کہ ہر جرم ان کا کیا ہے,
ہر جرم ان کا، وہ کچھ بھی کر لیں تو وہ حاجی ہیں، وہ پھر بھی پرہیزگار ہیں، اور مخالف پارٹی کا جتنا بھی اچھا کر لے وہ پھر بھی کیا ہے، 2 نمبر. تو یہ چمچہ گیری ہر دور سے چلی آ رہی ہے. تو اللہ کو اس کی قربانی اس لیے پسند آئی کہ اس نے مال بھی چھوڑا، عزت بھی چھوڑی، اور قوم نے بھی اس کو